ہوں کہ اٹس اے کنفیوزڈ گورنمنٹ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ برسر اقتدار آئی تو انہوں نے پاکستان کے عوام سے ایک مذاق چلے جاتے تھے، اور 10 مہینے یہ کھیل کھیل کر انہوں نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کر دی۔ اسی طرح جب سے کرونا کی وبا آئی، حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس نے لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ 2 قدم لاک ڈاؤن کی طرف آگے بڑھتے تھے تو 4 قدم لاک ڈاؤن سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اور اب طبی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مارچ اور اپریل کے پہلے 2 ہفتوں میں جو 6 ہفتوں کی اپرچونٹی تھی، ونڈو آف اپرچونٹی، اس کو کھو دیا ہے۔ ہم مؤثر طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکے لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کا، چونکہ حکومت کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ حالت لاک ڈاؤن میں ہے یا لاک ڈاؤن سے باہر ہے۔ یہ ایک کنفیوزڈ حکومت ہے، اور اسی طرح اس کا فرض تھا کہ سب کو ایک پیج پر اکٹھا کرتی۔ اس حکومت نے سب کو اپوزیشن کے ساتھ اور وفاق کے تمام یونٹس کو ملا کے کیا قومی پلان بنانا تھا، یہ اپنی صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم کے بقول ختم کر دیا گیا ہے، لیکن پنجاب حکومت کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت سے سفارش کر رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کو ابھی نرم نہ کیا جائے۔ گویا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، یا پنجاب حکومت کی وفاقی حکومت بات نہیں سن رہی، اور یا پھر پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو اپنی بات سنا نہیں سک رہی۔ یہ ایک بڑا سنگین ملک میں گورننس کا بحران ہے۔ پاکستان ان اناڑیوں کے ہاتھ میں، ان ناتجربہ کاروں کے ہاتھ میں، اور ان کنفیوزڈ حکمرانوں کے ہاتھ میں، ان کی نااہلی کی سزا غریب آدمی، مزدور اور کسان اور طالب علم اور بزرگ اور بچے وہ آج سزا کاٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں ضرور جواب پوچھیں گے ان سوالات کا کہ حکومت نے کرونا سے نبٹنے کے لیے کیا قومی لائحہ عمل اپنایا ہے۔ میں خاص طور پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جہاں پر وزیر اعظم فاروق حیدر اور وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے مؤثر لاک ڈاؤن حکمت عملی کے ذریعے ان علاقوں میں بڑی تباہی سے عوام کو بچا لیا ہے، چونکہ حکومت نے انہیں ڈیٹا تک شیئر نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس وبا کا مقابلہ کیا۔ اور ہم چین کے شکر گزار ہیں کہ چین کی حکومت نے گلگت بلتستان کے عوام کا ساتھ دیا، وہاں پہ کٹس بھیجیں، جس سے ہم اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری طرف لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کرونا کی ویکسین دریافت ہو گئی ہے، اور اس ویکسین کا نام ہے نیب ان ایکشن اگینسٹ اپوزیشن۔ آپ بجائے کرونا کا مقابلہ کریں، حکومت کے وزراء اس وقت صوبائی حکومتوں اور اپوزیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ کرونا سے جنگ نہیں ہے، اپوزیشن سے جنگ ہے، میڈیا سے جنگ ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، چیئرمین نیب کو کابینہ کے اندر سلاٹ دے دینی چاہیے، چونکہ چیئرمین نیب اس وقت حکومت کے اہلکار کے طور پہ اپوزیشن کی انتقامی کارروائیوں میں جتے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ احتساب کا عمل جسے شفاف ہونا چاہیے تھا، اسے مکمل پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں، انتقامی ایجنڈے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے اور نیب کے ادارے نے
لال سہانرا پارک کا پتہ نہیں 30 سال پرانا کیس، اس کے نوٹس تو رانا ثناء اللہ، بلیغ الرحمان، شہباز شریف صاحب کو بھیج دیے، لیکن کاش وہ شوگر اور آٹا مافیا کو نوٹس بھیجتے، ان کی طلبی کرتے، تو قوم کو پتہ لگتا کہ احتساب بھی کچھ نہ کچھ غیر جانبدار ہے۔ اسی طرح بھارت سے دوائیاں منگوائی گئیں، یہ حکومت جواب دے کہ کون، جب بھارت نے کشمیر کے مسلمانوں کا خون کیا، پوری قوم نے یہ کہا کہ بھارت سے تجارتی روابط توڑے جائیں، ہم نے تو یہ تک کہا کہ بھارت سے تمام تعلقات ختم کیے جائیں، بھارت کی پروازوں کو پاکستان سے، پاکستان کی فضائی حدود سے جانے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن یہ حکومت بھارت سے جو نان لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ بھی منگا کے کروڑوں روپے کماتی رہی، اور یہ محب وطن ہے۔ ادھر کشمیر میں بھارت خون کھیل رہا ہے، خون مسلمانوں کا، اور یہ بھارت سے تجارت کر رہے ہیں دوائیاں امپورٹ کر کے، اور کون سی وزارت جس کے وزیر صحت وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے، اور اگر وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا ان کی آنکھ کے نیچے ان کی وزارت میں کیا ہو رہا ہے، تو ایسا نااہل اور ایسا انجانہ سا وزیر اعظم کہ جو اپنے ماتحت محکموں کو نہ دیکھ سکے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کی تباہی ہے، یہ ایک ایٹمی سلطنت ہے۔ ہمیں ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آج ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہم بتائیں کہ یہ حکومت کرونا کے اوپر قوم کو اس وقت جس مشکل میں ڈال چکی ہے، اب میں تو یہی کہوں گا کہ اب حکومت کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے، اب جو کرنا ہے وہ کرونا نہیں کرنا ہے۔ تو آئیے ہم سب دعا کریں کہ کرونا کے دل میں رحم آ جائے کہ پاکستانیوں کے اوپر ایک اناڑی اور نااہل حکومت نافذ ہے، تو میں اس قوم کا کم سے کم نقصان کروں۔ اور دوسرے نیب کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق اور دوسرے ساتھی بھی بات کریں گے جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ہم سوالات لیں گے۔ میں عمران خان کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ نیب کے جھوٹے مقدموں سے ہمارے قدموں میں لغزش آئے گی، تو عمران خان یہ قدم تمہارے ان جھوٹے مقدموں سے لرزنے والے نہیں ہیں۔ شیخ رشید صاحب واضح کریں کہ وہ نیب کے پی آر او ہیں یا نیب کے ڈی فیکٹو چیئرمین ہیں، کس نے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ بتائیں کہ نیب عید کے بعد ٹارزن بنے گا؟ نیب جو حرکتیں کر رہا ہے وہ ٹارزن والی نہیں ہیں، وہ لومڑی والی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان ہتھکنڈوں کا مقابلہ کریں گے اور ان سے مروب نہیں ہوں گے۔ اس پاکستان کو ہم نے ان حکمرانوں سے دوبارہ چھیننا ہے، عوام کے جمہور کے لیے، ترقی کے لیے۔ یہ غاصب حکمران ہیں جو دھاندلی سے بٹھائے گئے ہیں، آج پاکستان کا مستقبل سیاہ کر دیا ہے، نوجوانوں کا مستقبل سیاہ کر دیا ہے، معیشت تباہ کر دی ہے۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب ہمارا وہ ترقی کا سفر دوبارہ شروع نہیں ہوگا جس کی بنیاد وزیر اعظم نواز شریف نے رکھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل برادر محسن اقبال صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں مختصر بات کروں گا، اور آج ہم نے یہ طے کیا کہ تمام اراکین کچھ کنٹریبیوٹ اس میں کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے شہباز شریف صاحب کو، بلیغ الرحمان صاحب کو اور رانا ثناء اللہ خان صاحب کو نیب کے نئے نوٹسز کا جو لال سہانرا پارک کے متاثرین کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے، تو یہ سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں ہے، اور سیاسی انتقام
مسلسل لیا جا رہا ہے. یہ اس کی دوسری ہیٹ ویو شروع ہو گئی ہے. مزید ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ پکڑنا باقی ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جنہیں پکڑا گیا اور جو پکڑے جانے کے بعد قیدیں جیلیں کاٹ کے عدالتی نظام کے ذریعے باہر بھی آ گئے لمبی قیدیں کاٹ کے, آپ نے ان کو کیا بدل دیا؟ کیا کسی نے اپنی لائلٹی چینج کی؟ کسی نے اپنا نظریہ تبدیل کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ ان کو اس میں سے کیا ملتا ہے؟ یہ وقت اور یہ توانائی اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے صرف کرتے تو شاید دوبارہ منہ دکھانے کے لوگوں کو قابل ہوتے. لیکن سارا وقت اس حکومت نے ضائع کر دیا ہے صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں. کوئی دوسرا کام نہیں کیا. گالیاں, الزام, بہتان اور جو بھی اپنی ناکامی ہے اس کا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈالنے کے سوا. نمبر 1, ہم یہ جو نیب کے نوٹسز آئے ہیں شہباز شریف صاحب کو, رانا ثناء اللہ خان صاحب کو اور بلیغ الرحمان صاحب کو, ان کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے سیاسی انتقام کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں. حمزہ شہباز شریف سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے. ان کا جرم یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں. اگلی بات یہ ہے کہ حیرت ہے, بے حسی اور بے شرمی اپنی آخری حد پہ پہنچی ہوئی ہے. رمضان المبارک میں تو دشمن سے جنگ نہیں کی جاتی, یہ رمضان المبارک میں بھی اپنے مخالفوں کو رگڑا لگانے پہ تلے ہیں. اور کرونا جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, بجائے کرونا کا مقابلہ کرنے کے آپ اپوزیشن کے ساتھ یک طرفہ جنگ کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس سے بڑی غیر دانش مندانہ اور نادانی کی سوچ کوئی نہیں ہو سکتی کہ میرے سارے مخالفین کسی طرح مر جائیں اور میں اکیلا راج کروں. یہ ہو نہیں سکتا, یہ کبھی ہوا نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ پاکستان کا, ریاست پاکستان کا, قوم کا اور ہم سب کا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کا بڑا انہوں نے چرچا کی ہے. جب ریاستی مشینری موجود ہے, سرکاری اہلکار لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں, تو یہ ٹائیگر فورس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جو اس پہ سرکاری وسائل آپ نے خرچ کیے اور جو آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں, کل ان کا حساب نہیں ہوگا. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر احتساب اتنا ہی پاکیزہ ہے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ ہے اور انتقام ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, تو پھر بی آر ٹی کا حساب کیوں نہیں ہوتا پشاور کا؟ عالم جبہ والوں کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ آٹا اور چینی کے چوروں کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اس حکومت کا روز ایک نیا اسکینڈل سامنے آتا ہے. ان کا کوئی پکڑا جائے تو وہ 90 دن میں باہر بھی آ جائے, اس کی عدالت سے بیل ہو تو سپیریئر کورٹ میں اس کے خلاف نیب اوپر نہ جائے اس کی بیل کی ریجیکشن کے لیے. بڑی واضح بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک احتسابی ادارہ جسے مشرف نے بنایا تھا اپنے مخالفین کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے, اور پھر وہ مسلسل استعمال ہوتا رہا. ایون ہمارے دور میں بھی میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ احتساب ٹھیک تھا, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. تو یہ کام, اسی کام کے لیے یہ قانون اور یہ ادارہ بنایا گیا تھا, لیکن افسوس کہ اس کا بدترین استعمال کیا جا رہا ہے. یہ استعمال بند کیا جائے. یہ مت سمجھا جائے کہ اگر آپ بار بار اٹیک کریں گے تو آگے سے کوئی بولے گا نہیں یا جواب نہیں دے گا, یہ ممکن نہیں ہے. اور ایک اور آخری بات کہ آج میں شہر میں جب گھوما ہوں تو مجھے خوف آ رہا ہے بطور ایک شہری کے کہ ڈاکٹرز کی حکومت بات نہیں سن رہے, جو اہل دانش آپ ان کی بات نہیں سن رہے. یہ جو جیسا تیسا بھی لاک ڈاؤن آپ نے کیا ہوا تھا, کچھ نہ کچھ بچت تھی, کچھ نہ کچھ گزارا چل رہا تھا, لیکن لوگ سڑکوں پہ, بائکس پہ, سائیکلوں پہ, ٹانگوں ریڑوں پہ بغیر ماسک سے چل رہے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے سماجی تحفظ کا عوامی شعور موجود نہیں ہے, کٹس موجود نہیں ہیں لوگوں کے پاس بھی, نہ ریسکیو والوں کے پاس, نہ سیکیورٹی اہلکاروں کے پاس, نہ ہیلتھ سیکٹر میں کوئی پراپر سوٹس نہیں ہیں ان کے پاس. آپ کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, دنیا میں کہیں اس کی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی. تو اگر یہ آپ نے لاک ڈاؤن اٹھا دیا ہے, اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ وبا کا خوفناک حملہ ہوا تو ہم عمران خان کو پوچھنے جائیں گے کہ تم ذمہ دار ہو, پھر تو کوئی کسی کو پوچھنے کے قابل بھی نہیں شاید رہے گا. یہ رمضان المبارک ہے, صدقات خیرات کا مہینہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنے برابر والے کی ٹیک کیئر نہیں کر رہا. لوگ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, بڑا نظام ہے یہ جو اسلامک کنٹریز ہیں ان میں رمضان المبارک میں لوگ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں. تو یہ ایک اتفاقاً اس ٹائم پہ وبا آئی ہے. سو یہ جو لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا اچانک فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈاکٹرز کی نمائندہ آرگنائزیشنز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر تباہی آئی
اس کی ساری ذمہ داری ان پر اور ان کی حکومت پر عائد ہوگی. بیٹھے رہو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل سے احسن اقبال صاحب نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہمارا موقف پیش کیا، مگر میں 3 گزارشات کرنا چاہوں گا. ایک تو حکومت اور اپوزیشن کا اس وقت نیب کے قانون پہ کوئی کسی طرح کی مذاکرات نہیں چل رہے. یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی مذاکرات چل رہے ہیں جس میں ہم شاید 18ویں ترمیم کو اس سے لنک کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور مجھ سے رائے لیں تو نیب کا ٹریک ریکارڈ تو ہے وہ ایسا ہے کہ نیب کو بالکل سرے سے ختم کرنا چاہیے. اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور جو باقی اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا رول ادا کریں. دوسری چیز، سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں التجا کروں گا کہ نواز شریف صاحب تو ان کو یاد رہے تھے پیناما کے کیس میں، جو باقی 450 لوگ تھے ان کی پیناما کی انکوائری کون کرے گا؟ وہاں تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی رکھ لی تھی. انہوں نے اس کے اوپر اور اس میں نام بھی نہیں تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے مانیٹرنگ جج بھی لگا دیے تھے جو مانیٹر کریں. تو جو باقی 450 لوگ تھے وہ کہاں ہیں؟ تیسری چیز، ای او بی آئی پاکستان کے غریب مزدور کا پیسہ ہے. ای او بی آئی نیب کو تو نہیں نظر آتی کیونکہ ان کے چاہنے والے اس میں حصے دار ہیں. 40 ارب روپے ای او بی آئی کا یہ لوگ کھا گئے. میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے التجا کروں گا جن کے پاس 6 یا 7 سال سے یہ پیسے کا کیس پڑا ہے، اس کا فیصلہ کریں. جنہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے ان کے خلاف ان کو سزائیں بھی دیں، ان کو نااہل بھی کریں اور اس کا فیصلہ کریں. اور یہی پیسہ ان فیکٹریوں میں کہ مزدوروں میں جن فیکٹریوں نے یہ پیسہ جمع کرایا ہے ان کے مزدوروں کو یہ پیسہ دیا جائے، ان سے لے کے لوگوں سے بھی ریکور کر کے، اور جو اربوں روپے پڑا ہے. تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان جن کے پاس 2014 سے یہ کیس ہے ان سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ چند ماہ میں کیس کو کر لیں گے، چونکہ نیب نے اس کیس میں نہ کریں گے تو ان کی بڑی لمبی فہرست ہے. دوائیوں کی بھی فہرست ہے، معلم جبا کی بھی فہرست ہے، پیناما کی بھی فہرست ہے، شوگر کی بھی ہے، بی آر ٹی کی بھی ہے، آٹے کی بھی ہے، چیف منسٹر بھی انوالوڈ، پرائم منسٹر بھی، اور سلائی مشینوں کی بھی ہے. تو پھر اس کو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ شکریہ. کم کر رہے جناب ہمارے سینئر جناب میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، باقی دیگر دوست بھی یہاں ہیں. ایک چیز یہاں جو مشترکہ نظر آ رہی ہے، جو ہر ایک کی زبان پہ ہے، کیا ہے؟ نیاب کیا کرپشن کو ختم کر رہی ہے یا وہ اور اداروں کو ختم کر رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ بات آئے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی زیادتی ہے اس لا قانون میں کہ یہ جو نیب کا مس یوز کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، عدالت لیٹ اس پہ فیصلے کرتی ہے. اور ابھی آپ کے سامنے جنگ گروپ کے جو شکیل الرحمان صاحب ہیں ان کی جو رہائی کا کام ہے، کتنی 2 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو شرم آتی ہے کہ جس پاکستان میں ایسے بھی مقدمہ جات اور ایسے بھی قانون سازی ہو سکتی ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آج صنعت اور فیکٹریز اور دکانیں ہیں وہ آپ کے سامنے دوبارہ کھلنے تو لگ پڑی ہیں، مگر وہ اس رفتار سے یا اس مقال سے نہیں چلیں گی جو آپ کی بڑی فیکٹریز ہیں جہاں آپ کے ملازم ہیں، ان کو آپ نے نوکری دینی ہے، اس کے بعد
तो करना है, तो मुझे कोई गवर्नमेंट का मंसूबा उस तरफ नहीं नज़र आता कि साथ साथ इस काम को, रिहेबिलिटेशन को, इसमें भी करने की ज़रूरत है। ये गरीब पहले भी मरा है और फिर मरने की तरफ अगर इन्होंने पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव ध्यान ना की, अपना प्रोग्राम बनाया, तो उससे ज़्यादती होगी। बस जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सीनियर्स अपनी गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन मैं 2-3 बातें करूंगा। इमरान खान ने, अनाड़ी वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार में आने से पहले कौम को जो ख्वाब दिखाए थे वो शेख चिली वाली बातें थी। रात को सोचता था और सुबह आके वही स्पीच मीडिया पे करता था, कहता था मैं 30 डेज़ में ये कर दूँगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन उन ख्वाबों को तबीर नहीं मिली। कौम पूरी भूखी मर रही है, लोगों को अपनी रोटी का फिक्र है और इसके अंदर जो इंतकाम की आग है वो और बढ़ रही है। ये नजायज़ मीडिया को भी हरासा कर रहा है और हमारी लीडरशिप को, और हमारे जितने भी सीनियर्स ये नैब के रडार पे थे और अल्लाह के फजल से सुरखरू होके इधर आज आपके सामने बैठे हैं। इसको अब मुल्क और कौम की खिदमत का वादा किया था। तेल जो 40 रुपए देना था, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त करवानी थी, वो चीज़ें मैं इनको बहुत लंबी तफसील है, मेरे सीनियर बैठे हैं, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं इससे अनाड़ी वज़ीर आज़म से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन ख्वाबों को तबीर दे जो कौम को ये ख्वाब दिखाए थे। लोग बेरोज़गार, हर चीज़, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये तो कुदरती कोरोना की आफत आ गई है। इसकी वजह से पहले जो इसने 18-19 माह इक़्तिदार में रह के जो कुछ किया है, मुल्क को, पूरी कौम को, खुद तो बेकारी था और पूरी कौम को भी बेकारी बना दिया है। इसको मुल्क और कौम के लिए जो वादा किया था उसको पे अमल करना चाहिए। मुल्क और कौम, मुल्क को तरक्की करते हमने ख्वाब देखे थे कि मुल्क तरक्की करेगा। जो कौम ने ख्वाब देखे थे हमें तो पहले ही पता था। जो बंदा जिसके होशो हवास कायम नहीं होते वो मुल्क और कौम के लिए क्या करेगा। पहले तो अपने आप को वो रात के अंधेरे से निकाल के रोशनी में अपना जो सोचेगा वही कुछ कर सकता है। तो मेरे सीनियर बैठे हैं, उन्होंने बात कर ली, बस मैं इसी बात पे इख्तिताम करता हूँ। जो शेख चिली वाले ख्वाब देखे थे उनको अमली जामा बनाए और मुल्क के लिए और कौम के लिए कुछ करे। इंशाअल्लाह नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज साहब और जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब सुरखरू हुए, सभी सुरखरू होंगे और इंशाअल्लाह हमारी क़यादत पे किसी के ऊपर भी सिंगल पैनी का ना कोई दाग, करप्शन का दाग है, ना ही वो कुछ साबित होगा। और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून पहले भी सुरखरू थी, अब भी सुरखरू होगी। शुक्रिया। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले मैं तमाम कायदीन, अपने तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ हुकूमत से एक बात करना चाहती हूँ कि देखें, WHO कह रहा है कि टेस्ट, लेकिन आज टेस्ट कराने का इत्तफाक हुआ है। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में जब डेंगू आया था तो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तमाम प्राइवेट लैब्स के साथ मिलके उन्होंने डेंगू टेस्ट की एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो भी थोड़ी और कम करा के, अगर इन हालात में जबकि हम एक आलम जंग में हैं, अगर रेट कम करवाए जिस तरह पहले लोग वो टेस्ट करा सकते हैं, और वो क्यों कराएंगे? उनको ये तो फिक्र है कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि अगर वो बीमार हैं या सिम्टम्स हैं तो वो टेस्ट करा सकते हैं या नहीं। सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और वो ऑपोजिशन से लड़ रहे हैं। वो हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं कि हमजा शहबाज साहब की किस तरह उनको गिरफ्तार किया हुआ है, किस तरह हमारे कायदीन के दोबारा नोटिस जारी हो रहे हैं। हम मजम्मत करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इन चीज़ों को देखे और अपोजिशन का पीछा करना छोड़ दे। शुक्रिया। ठीक है, नौजवान बैठने तो दो। अच्छा जी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سینئرز نے بڑی تفصیل یہاں پہ گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے. میں آپ کا کم وقت لیتے ہوئے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ نہایت ہی افسوسناک سچویشن ہے جس کے اندر آج ان فوکس کر رہی ہیں کرونا کے خلاف جنگ لڑنے کے اندر، اور ہم نے یہاں پہ ساری توپوں کا رخ اپوزیشن کو یا میڈیا کو کس طرح سے اپنی ٹیم کرنا ہے اس چیز کے اوپر لگایا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ہماری ہی نیبرہڈ کے اندر تھوڑا سا دور ویتنام جیسا ملک جس کی 100 کروڑ کی آبادی ہے اور جس نے پہلی ٹاسک فورس اپنی جنوری 15 کو بنا لی تھی، وہاں پہ آج مشکل سے ایک کیس ہے میرے خیال سے جو کیجولٹی کا وہاں پہ ہوا ہے، ورنہ وہاں پہ وہ ایک کیس کے اوپر بھی ابھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ وہ کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے کہ ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے بتا دیں پہلا بیان کرونا کے اوپر اگر 17 مارچ سے پہلے دیا ہو تو آپ مجھے بھی کوئی ایجوکیٹ کر دیں. ماشاءاللہ اگر آپ کی تصاد رفیق صاحب کو پکڑنے میں، احسن اقبال صاحب کو پکڑنے میں، حمزہ شہباز صاحب کو پکڑنے کے اندر آج جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ریکارڈ انفیکشنز ہیں، کیجولٹیز بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے اندر سٹیمنا جو ان کی قابلیت تھی یا کیپیسٹی تھی کہ وہ اس لاک ڈاؤن کو برداشت کر سکیں آج بالکل ختم ہونے کو آئی ہے، اور ہم ان کو اللہ کے توکل چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اس قوم کے اوپر جو آگے ہونے جا رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ جو آج ڈاکٹرز جن کی طرف فیض صاحب نے بھی اشارہ کیا، ساروں نے کیا، جو وہ ہمیں جس چیز کی طرف وارن کر رہے ہیں، جو میڈیا کے لوگ بالکل پوزیشن پہ کریں گے. پر آج گزارش ان سے مودبانہ یہ ہے کہ فوکس کرونا کے اوپر کریں. اپوزیشن کا کوئی بھی رہنما کہیں نہیں جا رہا، وہ یہیں پہ ہوگا. ان کا اپنا غصہ اور جو بھی ان کی ایشوز تھے بعد میں ریزالو کر لیجئے گا. آج حمزہ شہباز صاحب کی جو کاز ہے ان کا کیس بتائیں تو صحیح اکٹھا کریں. جب تک یہ قوم اکٹھی نہیں ہوگی تو ہم اس بیماری کا، اس پینڈیمک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو گزارش صرف میں نے اتنی سی کرنی تھی، پرائیورٹیز ٹھیک کر لیں. اگر ہم پرائیورٹیز ٹھیک کر لیں گے تو ریسورسز بھی خود ہی آ جائیں گی اور ٹیمیں بھی خود ہی بن جائیں گی اور ایشوز کو ہم ہینڈل بھی کر لیں گے. آخر کے اندر ایک اور بہت بڑا واقعہ جو ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ جو برہانی صاحب کی جب شہادت ہوئی، برہان وانی صاحب کی جب شہادت ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کاز کو لیڈ کیا، ہر فورم کے اوپر اس کو احتجاج کیا. آج یہاں پہ ایاز نائکو صاحب کی جو وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اگر ہمارے حکمران جو کشمیر کی کاز کے علم بردار لے کے آگے چل رہے ہیں، اگر انہوں نے بھی کوئی اس کے اوپر بیان دیا ہو یا کنڈمنیشن دی ہو تو مجھے اس کی طرف بھی ایجوکیٹ کر دیں. اور اگر نہیں کیا تو جو احتساب آپ پہلے ان لوگوں کا کرتے تھے وہی سٹینڈرڈ آج پکڑتے ہوئے جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس کا بھی یقیناً کریں. اور جب آپ لوگ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کریں گے یقیناً حالات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. جی تو بہت شکریہ سر. ایک دو چیزیں رہ گئی. میں حکومت کو کہا ہے کہ اس وقت عوام بہت مشکل میں ہے. کرونا سے پہلے ہی معیشت تباہ ہو گئی تھی، کارخانے بند ہو رہے تھے، گروتھ ریٹ کریش کر گیا تھا. اس کے بعد کرونا لے کر آئے. چونکہ حکومت اس وقت منافع کما رہی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس میں پیٹرول کی قیمتیں کریش کر چکی ہیں. حکومت بآسانی 50 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول عوام کو دے سکتی ہے. اپنی جیبیں بھرنے کی بجائے عوام کو یہ فائدہ دینا چاہیے. انرجی کی ان پٹس سستی ہونے کی وجہ سے حکومت فوری طور پہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں 1/3 کمی کرے تاکہ لوگوں کو اس مشکل حالت میں ریلیف ملے. انہیں اپنے بجلی اور گیس کے بلوں کی لاگت میں ریلیف ملے. اگر حکومت بجلی کے یہ نرخ گرمیوں میں کم نہیں کرے گی تو اس سے عوام کی کمر ٹوٹ جائے گی، جبکہ وہ بجلی پیدا کرنے کی لاگت میں انرجی کریش جو ہوئی ہے پرائس، اس کی وجہ سے بہت منافع خوری اب کر رہی ہے. تو عوام کو یہ دونوں چاہیے. نیب جو بھی کارروائی کرتا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے ٹی وی کے اوپر براہ راست پیش کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ الزام لگانے والوں کے الزام کیا ہیں اور جواب دینے والوں کے جواب کیا ہیں. اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو بے بنیاد
بیان جاری کیا گیا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ آخری تفتیش ہوئی ہے اس کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ قوم کے سامنے پیش کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیب کے سوال کیا تھے اور شہباز شریف صاحب کے جواب کیا تھے۔ یہ صرف اپوزیشن کی کردار کشی کر رہے ہیں، اور 2 سال بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومت آج بھی ڈی چوک کے کنٹینر پہ کھڑی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس ملک کو ڈی چوک کے کنٹینر سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے دماغوں میں ابھی تک یہ بات نہیں گھسی کہ یہ حکومت پاکستان پہ دھاندلی سے قبضہ کر چکے ہیں اور اب انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، لیکن یہ صرف پگڑیاں اچھالنے، گالیاں دینے اور کردار کشی سے زیادہ حکمرانی کے آداب نہیں جانتے۔ حسن صاحب کافی بات ہو گئی۔ جو بات کی نیب کے اوپر تفصیلی بات کی، ماضی سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، پہلے کہا جاتا تھا مشرف پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے تھے، چودھری صاحب بھی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ الیکشن سے قبل آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے الیکٹیبلز کو توڑا جا رہا ہے۔ آج یہ بتائیے گا کہ کیا وہ جو عناصر ہیں، وہ جو خفیہ ہاتھ ہیں، وہ آج ان کے ساتھ نیب کے پیچھے ہیں یا صرف یہ نیازی صاحب ہی سب کچھ کرا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے وہ عمران نیازی صاحب اپنی انتقامی اور جو فیشسٹ مائنڈ ہے اس کے تحت یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف یہ کارروائی اس لیے شروع ہوئی کہ انہوں نے عمران نیازی کے پروڈکشن آرڈر نہ جاری کرنے کے حکم کو قبول نہیں کیا۔ وہ اپوزیشن کے ممبران اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے رہے۔ یہ جو ان کی حکم عزولی تھی اس کی سزا دینے کے لیے یہ کیس کھولا گیا۔ اچھا ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ سینئر کیا دیتا ہے نون نہیں مریم نواز صاحبہ منظر عام سے کیوں غائب ہے؟ شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ مریم صاحبہ جب کوئی بات کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی سیاست میں اور مقتدر حلقوں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، تو کیا کوئی ڈیل ہے پس پردہ جس وجہ سے وہ قبولیاں منظر عام پر قابل؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں وہ اسلام آباد آئی تھیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب اور میرے گھر پہ آئیں، انہوں نے میڈیا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم سب نواز شریف صاحب کے نمائندے ہیں، مسلم لیگ نون ہے، اور کسی قسم کی کوئی کمزوری یا کسی قسم کی کوئی رعایت ہماری طرف سے ان حکمرانوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی آپ ریکارڈ پہ دیکھیں کہ آج اگر ہے اس کی قیادت کاٹ رہی ہے، آج ہم اپنے کارکنوں سے قربانیاں نہیں دلوا رہے، آج قائدین قربانیاں دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائدین جیلوں میں جا رہے ہیں، وہ کارکنوں کو آگے نہیں کر رہے، خود آگے ہو کے سزا قبول کر رہے ہیں، لیکن اپنے موقف اور اپنے نظریے پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک نئی روایت ہے جو قائم ہوئی ہے۔ جیسے آپ 2020 الیکشن کی آپ نے بات کی تھی، آپ ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہیں کہ 2020 میں نئے الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اگر یہ کرونا کی وبا نہ آتی تو کوئی اور حل نہیں تھا ملک کے لیے سوائے 2020۔ بڑا چیلنج ہوگی، چونکہ کرونا کے بعد تباہی سے بحالی کا جو سفر ہے اس میں ایک ایسی قیادت کہ جو ملک کو تقسیم کرے، جو ملک میں انتشار پیدا کرے، وہ بحالی نہیں کر سکتی۔ آپ کو ایسی قیادت چاہیے جو معیشت کو سمجھتی ہو۔ دیکھیے، اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سڑکوں پہ آنے کا وقت نہیں ہے، یہ لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، کرونا کی وبا ہے، سوشل ڈسٹنسنگ ہے، اور یہ عمران خان کو ایک بونس مل گیا۔ اگر کرونا کی وبا نہ ہوتی تو یہ بجٹ کے اندر ان کی مڈل وکٹ اڑ جانی تھی، جسے کہتے ہیں نا مڈل سٹمپ، بولڈ ہونا تھا اس نے بجٹ کے اوپر اگر یہ کرونا کی وبا نہ آتی۔ اب یہ کرونا کے پیچھے چھپے گا کہ جی کرونا نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہم نے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھیں۔ آپ بتائیے، کیا کرونا سے پہلے تمام کارخانے بند ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ کیا جتنی انجینئرنگ انڈسٹری ہے وہ بند ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی؟ کیا کرونا سے پہلے
10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے تھے کہ نہیں ہو چکے تھے؟ کیا کرونا سے پہلے 14% پہ افراط زر جا چکی تھی کہ نہیں جا چکی تھی؟ یہ تو کرونا سے پہلے ہی جو سیاسی کرونا ہے ملک کو کھا گیا تھا. تو اب انشاءاللہ یہ جو ہی ملک اس بحران سے نکلتا ہے تو ہم بھی اپنے سیاسی لائحہ عمل کا فیصلہ کریں گے ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر. پاکستان کو بچانے کے لیے جو بھی کردار اپوزیشن نے اور مسلم لیگ نون نے ادا کرنا ہوگا، آپ ہمیں اس میں پیچھے نہیں دیکھیں گے. ایسے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ لیڈ کریں گے، یہ بتائیے گا کہ جمہوریت کب تک سلیکٹڈ ہوتی رہے گی؟ یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا. بنگلہ دیش میں سلیکشن ختم ہو گئی اور آج بنگلہ دیش کہاں چلا گیا؟ ہم جب تک سلیکشن کو الیکشن میں نہیں تبدیل کریں گے اسی گول دائرے کے سفر میں گھومتے رہیں گے. اس کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اب آنے والا جو وقت ہے وہ ہم سب کو مل کر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اس ملک کو آئین کی عملداری پہ چلا کر ہم کامیاب بنا سکتے ہیں. اچھا ایسے صاحب 2 جون کو دوبارہ شہباز شریف کو نیب نے بلا لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ کہیں گرفتار کرنے کا خدشہ شہباز شریف کا ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے ایک فہرست دی ہے نیب کو کہ اپوزیشن کے ان رہنماؤں کی مجھے گرفتاری چاہیے تاکہ میرے اوپر تنقید اور میری مشکلات کم ہوں. اور اس کے لیے نیب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے شک 2-4 بندے پی ٹی آئی کے بھی اٹھا لیں تاکہ شور زیادہ نہ مچے. اب پتہ نہیں وہ کون سے پی ٹی آئی کے قربانی کے بکرے ہیں جو عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ ان کو بھی اٹھایا جائے اپوزیشن کو رگڑا لگانے کے لیے. بہت شکریہ.